اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے، لیکن ان میں ایک بات موجود تھی، یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے، اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی۔ سچ بولنے کی تاکید ہوگی، جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف کی جائے گی۔ پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا، اس پر ایمان نہ لائی، تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی۔ بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرکین عرب کے ساتھ ہے، اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے، توحید کا اثبات، شرک کی نفی۔ اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں، تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے۔ مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے، یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں، اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں۔ اصل رد و قدح جو ہے، جو گفت و شنید ہے، رد و قدح ہے، بحث و نزاع ہے، وہ سب کی سب مشرکین سے ہے، مشرکین عرب سے۔ لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں مفصل گفتگویں، ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی، دعوت کے انداز میں بھی، ترہیب کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی۔ پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے، جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا، وہ بھی بہت ہی جو سمجھیے غیر نمایاں طور پر، اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا۔ اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے، لیکن ان میں ایک بات موجود تھی، یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے، اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی۔ البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی، اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں، ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا، یہ نہیں، کھلم کھلا بات۔ اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے۔ جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے، اوس اور خزرج کے، چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے، لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے، تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی، کردار کی، وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی، اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں۔ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے، اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں، وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی، سچ بولنے کی تاکید ہوگی، جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف کی جائے گی، اطعام مساکین پر زور دیا جائے گا۔ تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، بیسک ہیومن مورل کریکٹر۔ جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات، وہ ہے اب احکام شریعت۔ اب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا، پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی، مشقت کی، حق کی دعوت پہنچا دی، حق کو مبرہن کر دیا، بات واضح ہو گئی، حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا، اس پر ایمان نہ لائی، تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی، پھر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ عذاب استیصال کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی۔ یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے۔ تو یہ تو ہیں عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، جو 2/3 جو ہے حجم کے اعتبار سے